ایک گاؤں میں حمزہ نامی ایک بہت ہی غریب لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ ایک دن ہمیشہ کی طرح حمزہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ جنگل میں اسے گھومتے پھرتے سارا دن گزر گیا تھا۔ جب رات ہوئی تو اسے کافی تھکن محسوس ہوئی اور حمزہ وہیں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ کی آنکھ لگ گئی اور اس نے پوری رات درخت کے نیچے سو کر گزار دی۔ صبح سویرے جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑا ایک انجیر نظر آیا۔ حمزہ نے اس انجیر کو اٹھا لیا اور اس کا ایک کنارہ دانت سے کاٹا۔ وہ انجیر بہت ہی لذیذ اور پکا ہوا تھا، جسے کھا کر حمزہ کو بہت مزہ آیا۔ حمزہ نے بہت سارے انجیر اپنی ٹوپی میں بھرنے چاہے۔ ابھی حمزہ زمین پر پڑے انجیر اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کی ناک اس کی پنڈلی کے اگلے حصے سے زور سے ٹکرائی اور اس کے منہ سے اچ کی آواز نکلی۔ اس نے اپنی ناک کو مسلنا شروع کر دیا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی ناک کو دیکھنے لگا، جو اسے ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے حمزہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی ناک کا جائزہ لیا۔ ایک وقت کے لیے اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے کچھ غلط کر دیا ہے اور وہ رونے لگا۔ او میری ناک، میری ناک! اسے اپنی ناک سوجن کے باعث لمبی معلوم ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ دنیا میں کیا کرے گا، کیونکہ اس کی ناک 3 فٹ لمبی ہو گئی ہے۔ حمزہ جو کہ لوگوں کی پسندیدہ شخصیت تھی، مگر اب اسے کوئی پسند نہیں کرے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس بات کی فکر حمزہ کو کھائی جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے اسے ایک مرتبہ پھر بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے ایک اور انجیر اٹھایا اور پہلے کی طرح اسے بھی کھا لیا۔ جب وہ انجیر کھا چکا تو اسے پھر اپنی ناک میں خارش محسوس ہوئی اور حمزہ نے اپنی ناک کو کھجانا شروع کر دیا۔ بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی ناک پھر اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ گئی۔ اب تو حمزہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنا منہ جو حیرت سے کھلا تھا بند کر لیا۔ پہلے کی طرح حمزہ نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، آہا، میری ناک واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب وہ ٹھیک طرح جانتا تھا کہ اسے اپنی قسمت کیسے بنانی ہے۔ حمزہ نے جلدی جلدی اپنے آس پاس پڑے انجیر جمع کرنا شروع کر دیے، اور جب حمزہ کی پتلون کی دونوں جیبیں، موزے اور ٹوپی انجیروں سے بھر گئے تو وہ قریبی گاؤں پہنچا اور وہاں یہ انجیر فروخت کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، تم کہہ سکتے ہو تم میں کچھ چیز عجیب ہے اور تم سب سے مختلف ہو۔ حمزہ گاؤں میں آوازیں لگا لگا کر انجیر بیچ رہا تھا، انجیر لے لو، انجیر لے لو۔ بچوں، آدھے دن تک جب سورج بالکل سر پر آ چکا تھا تو حمزہ کے تمام انجیر فروخت ہو چکے تھے۔ اب حمزہ نے ایک مرتبہ پھر جنگل کا رخ کیا۔ جب وہ انجیر کے درخت کے پاس پہنچا تو وہاں اس نے کچھ بکریاں دیکھیں جو انجیر کھا رہی تھیں، اور ان بکریوں کے بال بھی لمبے ہو گئے تھے۔ بچوں، بکریوں کو دیکھ کر حمزہ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے بکریوں کے لمبے بال کاٹے اور اس کی ایک داڑھی بنا لی اور اسے اپنے چہرے پر لگا لیا، اور پھر اس نے ایک لباس بھی تیار کر کے زیب تن کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کافی تعداد میں انجیر جمع کرنے کے بعد اس کو ایک دیگ میں جمع کر کے گرم کیا اور اس کو بڑے چمچے کی مدد سے خوب گھوٹا، اور جب تک اس کا گودا نہیں بن گیا گھوٹتا رہا۔ اب حمزہ نے ان انجیروں کا گاڑھا سا گودا بنا لیا تھا۔ صبح کے وقت حمزہ نے داڑھی لگائی اور حلیہ تبدیل کر کے لنگڑاتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر اسی گاؤں میں پہنچا۔ بچوں، اسے دیکھ کر گاؤں میں بھیڑ لگ گئی۔ جب وہ گاؤں میں موجود لوگوں کی بھیڑ کے درمیان پہنچا تو لوگوں نے حمزہ کے پاس موجود ہنڈیا میں گودے کو دیکھ کر سوال کیا، بابا، یہ کیا ہے؟ ان تمام لوگوں کی ناک لمبی تھی اور تمام لوگ یہ جاننا چاہتے تھے
کہ یہ بوڑھا ہنڈیا میں کیا لایا ہے اور یہ کس لیے ہے۔ حمزہ نے گاؤں کے لوگوں سے ان کی ناک لمبی ہونے کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے اداس ہو کر کہا کہ ایک بدماش لڑکا کل یہاں آیا تھا۔ وہ انجیر بیچ رہا تھا جو گاؤں کے تمام افراد نے خریدے تھے، اور جب تمام لوگوں نے لذیذ انجیر کھائے تو تمام لوگوں کی ناک 3 فٹ تک لمبی ہو گئی۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، وہ لڑکا یہاں بھی آیا تھا۔ حمزہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بوڑھے کی آواز بناتے ہوئے کہا۔ تمام لوگ حمزہ کی بات سن کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ حمزہ نے کہا، تم لوگ خوش قسمت ہو، میرے پاس اس مشکل کی دوا ہے۔ بابا، کیا آپ کا مطلب ہے کہ آپ ہماری ناک پھر سے چھوٹی کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے مجمع میں موجود ایک شخص نے کہا۔ حمزہ کی بات سن کر اس آدمی نے جا کر گاؤں کے اور لوگوں کو یہ بات بتائی۔ جیسے ہی گاؤں کے سب سے امیر آدمی نے یہ بات سنی، جو کہ اپنے موٹے پیٹ اور لمبی ناک کے باعث بہت پریشانی میں مبتلا تھا، اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پریشانی اسے اپنی خوبصورت بیٹی کی تھی، جو کہ اب اپنی ناک لمبی ہونے کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کھو چکی تھی، اور بچوں، اس کے کتے کی ناک بھی لمبی ہو گئی تھی۔ حمزہ، جو کہ بوڑھے کے بھیس میں تھا، سب سے پہلے گاؤں میں موجود نائی، مصور، شاعروں اور ڈاکٹروں کے علاوہ ایک ایک کر کے تمام افراد کے پاس گیا اور ان سے سوال کیا، کیا تم لوگ اپنی لمبی ناک کا علاج کروا کر اسے پہلی جیسی حالت میں لانا چاہتے ہو؟ حمزہ کی بات سن کر تمام لوگ شور مچانے لگے، اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے خوب غلغپاڑا مچایا کہ اس لڑکے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے زخم ہرے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے حمزہ سے سوال کیا، تم ہم سے علاج کی کیا قیمت وصول کرو گے؟ ہم تمہیں ہر چیز جو تم چاہو علاج کی قیمت کے عوض ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی اپنی جیبوں سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکال کر حمزہ کو دے دیں۔ اشرفیوں کی تھیلیاں ہتھیانے کے بعد حمزہ نے اپنی آستین میں چھپی جیب سے ایک عدد بوتل نکالی۔ اس بوتل میں حمزہ نے انجیروں کا گودا رکھا ہوا تھا۔ اس میں سے حمزہ نے کچھ گودا گاؤں کے سب سے امیر آدمی، اس کی خوبصورت بیٹی اور اس کے کتے کی ناک پر لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں ان تینوں کی ناک پہلے جیسی حالت میں آ گئی۔ واہ، زبردست! تم واقعی ہمارے گاؤں کے محسن ہو، امیر آدمی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا۔ بچوں، جب تمام لوگوں نے اس جادوئی بوتل کا کرشمہ دیکھا تو گاؤں میں موجود لمبی ناک والے ہر بوڑھے، بچے، عورت، جوان، سب نے حمزہ سے یہ گودا خریدنے کے لیے قطاریں لگا لیں، اور یہ قطاریں گاؤں کی تنگ گلیوں میں بہت دور تک لگی ہوئی گاؤں سے باہر پہنچ گئیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ پہلے اسے گودا ملے اور اس کی ناک چھوٹی ہو جائے۔ سارا دن حمزہ کو پیسے جمع کرتے کرتے گزر گیا۔ حمزہ جس جس سے پیسے لیتا اس کی ناک پر مرہم لگاتا جاتا اور اس کی ناک چھوٹی ہو جاتی۔ اب شام ہو چکی تھی، صرف امیر آدمی کی بیوی بچی تھی جس کی ناک لمبی تھی۔ وہ عورت کافی پریشان ہوئی کیونکہ حمزہ کے پاس گودا ختم ہو گیا تھا۔ امیر آدمی نے حمزہ سے کہا، تم نے سب کا علاج کیا ہے، میری بیوی کا بھی علاج کرو۔ حمزہ نے کہا، میں کل گودا بنا کر لاؤں گا اور تمہاری بیوی کا بھی علاج کر دوں گا، مگر ایک شرط ہوگی جس پر میں تمہاری بیوی کا علاج کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں تمہاری خوبصورت بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امیر آدمی نے حمزہ کی بات سنی تو بولا، ہرگز نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کر حمزہ وہاں سے چلتا بنا اور چند ہی لمحوں میں جنگل کی سمت جاتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن حمزہ نے ایک لمبا سا اونی چوغا اور ایک سرخ رنگ کی ٹوپی پہن کر دوبارہ گاؤں کا رخ کیا۔ اس کا چہرہ بکری کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا امیر آدمی کے گھر کے قریب آ گیا اور بولا، تمہاری بیوی کی ناک کس طرح کی ہے؟ اتنی لمبی،
اس بار حمزہ نے اپنا لہجہ اس طرح بنایا جو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ جب امیر آدمی نے حمزہ کو دیکھا تو اس نے غصے میں کہا، دیکھو، میں بہت ضدی آدمی ہوں اور تھوڑا سا بے وقوف بھی ہوں۔ تم نے میری بیوی کی ناک کا علاج کرنے کی عوض میری بیٹی سے شادی کی جو شرط پیش کی ہے، میں اسے رد کرتا ہوں، اور میری بیوی بھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ امیر آدمی نے ایک بار پھر حمزہ سے، جو کہ بھیس بدلا ہوا تھا، کہا، کیا تم میری بیوی کا علاج کر سکتے ہو؟ ہاں، میں بالکل ایسا کر سکتا ہوں، اگر تم اپنی بیوی کے علاج کے وقت یہاں سے کچھ دیر کے لیے چلے جاؤ گے، حمزہ نے جواب دیا۔ امیر آدمی نے پوچھا، اس سے تم کیا بات کرو گے؟ حمزہ نے جواب دیا، میں تمہاری بیٹی سے شادی کے بارے میں بات کروں گا۔ حمزہ کی بات سن کر پریشان امیر آدمی راضی ہو گیا، اور اس کو حمزہ کی بات میں سچائی نظر آئی۔ اس نے کہا، میں نے بے وقوفی کی کہ اپنی بیوی کی ناک کا علاج نہیں کروایا، اور وہ میری ضد میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حمزہ نے امیر آدمی سے کہا، تم گھبراؤ نہیں۔ اس نے امیر آدمی کی بیوی کو کافی سمجھایا اور اس کا علاج کر کے اس کی ناک بھی پہلے کی طرح چھوٹی کر دی۔ اب وہ پہلے کی طرح حسین نظر آنے لگی، اور حمزہ کے سمجھانے پر اس نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ امیر آدمی نے حمزہ سے کہا تھا کہ جب وہ اس کی بیوی کو راضی کر لے گا اور وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچے گا۔ لیکن اب امیر آدمی اور اس کی بیوی اپنی بات سے مکر گئے۔ حمزہ نے ان سے کافی درخواست کی، مگر لڑکی کی ماں نے حمزہ کو شادی کی ہرگز اجازت نہ دی۔ بچوں، جیسے ہی امیر آدمی کی بیٹی نے حمزہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ حمزہ کی ایمانداری سے بہت متاثر تھی۔ اس لیے اس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اگر یہ آدمی اجنبی ہے تو کیا ہوا، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ایماندار شخص ہے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بات پوری کی، اور آپ لوگ اس سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے لیے ایسا ہی شخص موزوں ہے جو ایماندار ہے، اور اس نے میری ماں کا علاج بھی کیا ہے۔ حمزہ نے جب امیر آدمی کی بیٹی کی بات سنی تو وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے طے کیا کہ اب وہ اپنی سچائی نہیں چھپائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا بھیس بدل کر اصل حالت میں آ گیا اور سچائی تمام لوگوں کو بتا دی، جس پر تمام لوگ اس سے بہت خوش ہوئے۔ اور کچھ ہی دنوں بعد امیر آدمی کی بیٹی اور حمزہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی، اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔